أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. میرے پاس نہ تو کوئی جنت کی ضمانت ہے اور نہ ہی اس چیز کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو آپ کا معاملہ اور ہے، ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے تو معاملہ اور ہے. لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ جو کام میرا رب اور اس کے فرشتے کرتے ہیں جب یہ آیہ مبارکہ پڑھی جائے تو وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور وہ کام درود پاک پڑھنا ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خطیب الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، واللہ آقا واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، چاہے نہ پھر عطر مانگے نہ کبھی دلہن پھول. اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور کسی نے انہی دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے یوں عرض کی تھی کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعما نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صاحب جود و کرم مولا کل داناء سبل فخر الرسل جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اعلیٰ عقیدتوں کا ہدیہ ناز پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی و اطال اللہ عمرہ و علمہ و فضلہ، اور بھائی سرفراز اور ان کے دیگر برادران اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے اہل سنت اہل محبت عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی حد تک پروگرام جو ہے اس کا دورانیہ آگے آ چکا ہے. مجھے حافظ عمران صاحب کے حوالہ سے یہ بتایا گیا کہ شان اولیاء کے متعلق کچھ گفتگو کر دی جائے، میلاد کے متعلق بھی کچھ گفتگو کر دی جائے. تو موضوع تو ایک بھی بہت ہوتا ہے، لیکن چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا.
اگر آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو جو دوست بڑے ہیں ذرا عمر میں وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ کی طرف سے میں نے قبول کر لیا، بہت شکریہ آپ کو۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ کا سہارا لیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ سورہ توبہ کی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد اور بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یقیناً لوگوں تمہارے پاس اللہ کا وہ ذیشان رسول آ گیا ہے کہ جو تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مصیبت میں پڑ جائے تو اتنی فکر اس کی اپنی جان کو نہیں ہوتی جتنی فکر تمہارے نبی کی ذات کو ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ رسول ایسے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس آیت کا یہ جو مفہوم ہے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس کی سب سے بنیادی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انس، میں اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اتنی شان والے ہیں، یہ اس حد تک پیار کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، 950 سال تبلیغ کا عرصہ ہے، تو دعا پتہ کیا کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ میری بات نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے مولا جو میرے پیچھے چلے میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو میرے پیچھے نہ چلے، جو میری تابع فرمانی نہ کرے، تو جان وہ جانے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے مالک و مولا یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مولا یہ تیرے بندے ہیں، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور یہ کیفیت صرف اس دنیا میں نہیں ہے، میدان حشر کی ان سختیوں میں بھی یہ کیفیت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ تمام کتب حدیث نے قاضی ایاز علیہ رحمہ صاحب شفا شریف سے لے کر سنن نبی داؤد تک یہ روایت موجود ہے کہ پوری میدان حشر کی ہر گڑی میں ہر جگہ پر ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہوگی، نفسی نفسی، میری جان۔ باپ ہے تو وہ کہہ رہا ہوگا نفسی، بیٹا باپ کے سامنے جا کر کہہ رہا ہوگا بابا وہ دنیا گزر گئی، دنیا کے معاملات ختم ہو گئے، لیکن آج نفسی نفسی، بس مجھے میری جان کی پرواہ ہے۔ بھائی وہ بھائی جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے لوگوں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا نفسی نفسی۔ ایک ماں جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے کے پاس جائے گی اور بیٹے کو کہے گی بیٹا ایک نیکی دے دے، میں نے جنت میں جانا ہے۔ اس وقت کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ بیٹا بھی کہے گا ماں مجھے خود ایک نیکی کی ضرورت ہے، نفسی نفسی، میری جان میری جان۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پوری میدان حشر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک آواز بلند ہوگی، آپ فرمائیں گے لوگوں تمہیں مبارک ہو، تم سارے نفسی نفسی کہہ رہے ہو، صرف ایک زبان ایسی ہے جو یہ کہہ رہی ہے امتی امتی، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو اپنی پیاری امت کی پرواہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں بھی اور میدان حشر میں بھی ان کو اپنی امت کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور صرف یہ فیض پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا آگے منتقل ہوا۔ جو قرآن کریم کی میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی وہ شان نبوت بھی ہے، شان امامت بھی ہے اور شان ولایت بھی ہے۔ سورہ الزخرف کا ایک منظر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اسی چیز کے تناظر میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت اکٹھے گزارتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے،
لیکن میدان حشر میں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، پہچانیں گے نہیں، الا المتقین، مگر پرہیزگار لوگ۔ اور وہ جو پرہیزگار ہوں گے جن کی دنیا میں نسبت وفا جو ہے، دوستی کی نسبت جو ہے، اس کا تعلق شریعت ہوگا، تو وہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ان کا معاملہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبوت کا فیض ملے گا، نبوت کے فیض کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اختیار نہیں کریں گے۔ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص بیٹھا ہوگا تو وہ کسی سوچ میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس بندے سے جا کے پوچھو کہ یہ جنت جو ہے یہ تو خوشی کی جگہ ہے، یہاں فکر اور پریشانی نہیں ہے، یہاں پر سوچ نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف خوشی ہے، عیش و عشرت ہے، سہولت ہے۔ فرشتے اس بندے کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے بھائی بتا وجہ کیا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جب چاہتا ہوں دودھ کی نہروں پہ چلا جاتا ہوں، شہد کی ضرورت ہوتی ہے وہ میسر ہو جاتا ہے، جو چیز چاہتا ہوں مل جاتی ہے، لیکن مجھے یہاں پر بیٹھے بیٹھے آج دنیا کا اپنا ایک دوست یاد آ رہا ہے، جو دوست میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا، اور اس کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ میرا دل بہل جایا کرتا، میں جتنا بھی غمگین ہوتا وہ چند جملے بولتا، اور اس کے چند جملوں سے میری طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی۔ آج بیٹھے بیٹھے جنت میں مجھے خیال آیا کہ کاش وہ میرا دوست آج میرے پاس ادھر ہوتا تو ہم دونوں بیٹھ کر جنت کی اکٹھے سیر کرتے، ادھر جنت کی نعمتیں ہوتی، ادھر اس کی باتیں ہوتی، تو کچھ اور ہی لطف ہوتا۔ تو آج وہ اس دوست کی مجھے شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جا کر مالک و مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک اس بندے کی پریشانی کا سبب اس کا دنیا کا وہ دوست ہے جس کے ساتھ وہ باتیں کیا کرتا تھا، نشست و برخاست ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس کو بتاؤ اس کا دوست کدھر ہے؟ وہ فرشتے جنت میں دیکھیں گے تو وہ جنت میں شخص نہیں ہوگا، بتایا جائے گا اس کے کچھ معاملات ایسے تھے کہ وہ شخص جہنم میں ہے، دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو فرشتے آ کر کہیں گے بھائی معذرت، ہم تیرے اس دوست کو تیرے پاس نہیں لا سکتے، تو جنت میں آ گیا ہے، وہ جہنم میں ہے، جہنم کی آگ میں وہ جل رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک و مولا، اب ذرا توجہ کیجئے گا، اے مالک و مولا، میں نے تیرا جب قرآن پڑھا تھا، اس میں 24واں پارہ جب میں نے پڑھا تھا تو اس میں جنت کے کچھ معاملات میں ایک چیز میں نے پڑھی تھی، وہاں پر جنت کی نہروں کا ذکر نہیں تھا، شہد کی نہروں کا ذکر نہیں تھا، وہاں حور و غلمان کی بات نہیں تھی، وہاں بہشت کے زمرد کی بات نہیں تھی، وہاں کے اعلیٰ قالینوں کی بات نہیں تھی، وہاں پر یہ تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ قبلہ پیر صاحب حضور وہ بندہ کہے گا، اللہ اس کے ذہن کو حاضر کرے گا کہ مولا تیرے قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہاری طبیعت چاہے گی، جو تمہاری لفظ بول لیجئے، جو تمہاری قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ وہ شخص یہ کہے گا کہ جنت میں تمہیں قرآن آج بھی اگر آپ پڑھیں تو یہ موجود ہے۔ وہ شخص کہے گا مولا جو قرآن میری ہدایت کا سبب تھا، اس قرآن میں نے تیرا یہ وعدہ پڑھا تھا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پر جنت کی نہروں کی بات اپنی جگہ پر، حور و غلمان کی بات اپنی جگہ پر، لیکن وہاں پر میں نے یہ پڑھا تھا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہاری طبیعت چاہے گی۔ تو مولا آج میری طبیعت جو ہے وہ حور و غلمان کی خدمت نہیں مانگ رہی، آج میری طبیعت جو ہے وہ نہر جو جنت کی نہریں ہیں
ان سے سیراب ہونا نہیں مانگ رہی، آج میری طبیعت یہ مانگ رہی ہے کہ وہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا ہو اور وہ میرے ساتھ باتیں کرے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے فرشتوں اس نے سچ کہا ہے، اس کی اس خواہش کی وجہ سے اگر یہ جنتی ہے تو اس کی خواہش کی وجہ سے اس کی طبیعت جو چاہ رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اس شخص سے رحمت کے دروازوں کو بند کرتے ہوئے رحمت کے دروازوں کو کھول رہے ہیں۔ اس شخص کی دوستی کی وجہ سے اس دوستی کو بھی جنتی بنا دو۔ بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک عام بندے کا دوست اور وہ عام بندہ جنتی اور دوسرا بندہ جہنمی، ایک عام جنتی جو ہے وہ ایک جہنمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے ایک عام بندے کا عام بندے سے تعلق جو ہے اس نے چند دن اس کے ساتھ نسبت قائم کی، وہ عام شخص جنتی اگر ایک عام شخص کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو ذرا بتائیے نا جنہوں نے نسبت قائم کی ہوگی داتا علی حجویری سے، جنہوں نے نسبت قائم کی ہوگی معین الدین چشتی اجمیری سے، جنہوں نے نسبت قائم کی ہوگی خواجہ فرید الدین گنج شکر سے، اور جنہوں نے نسبت قائم کی ہوگی حضرت لال شہباز قلندر سے، جنہوں نے نسبت قائم کی ہوگی حضرت امام بری سرکار سے، اور جنہوں نے نسبت قائم کی ہوگی حضرت مادو لال حسین قلندر بادشاہ سے، اور جنہوں نے نسبت قائم کی ہوگی واسطہ بالواسطہ واسطوں سے تعلق بناتے ہوئے کسی نے تعلق نسبت قائم کیا ہوگا حضرت امام حسن عسکری سے، اور کسی نے تعلق نسبت قائم کیا ہوگا امام علی سے، امام علی نقی سے، اور کسی نے تعلق قائم کیا ہوگا امام تقی سے، اور کسی نے تعلق قائم کیا ہوگا امام علی رضا سے، اور کسی نے تعلق قائم کیا ہوگا حضرت امام جعفر صادق سے، اور کسی نے تعلق قائم کیا ہوگا امام جعفر صادق سے اوپر حضرت امام زین العابدین سے، اور کسی نے تعلق قائم کیا ہوگا مولا حسن سے، اور کسی نے تعلق قائم کیا ہوگا میرے مولا علی سے، اور جس نے مولا علی سے تعلق قائم کیا ہوگا اس کا تعلق ایسے ہے جیسے رسول اللہ کے ساتھ اس نے تعلق قائم کر لیا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں من کنت مولا ہوں وہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ جس کا ایک عام بندے کی نسبت بالکل سادہ ایک عام بندے کی نسبت ایک جہنمی کو جنتی بنا سکتی ہے، نسبتیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، تو جن لوگوں نے پھر تعلق قائم کیا ہوگا یہ کہہ کر کہ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نمام کے واسطے، جنہوں نے حضور پیر عبد القادر جیلانی ہمارے حضور غوث پاک کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوگا تو وہ پھر کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ بات نسبت کی اپنی اپنی ہو سکتی ہے۔ یہ جن میرے بھائیوں نے اپنا ایک شریعت کی بنیاد پر ایک تعلق قائم کیا ہے آل نبی اولاد علی پیر سید صفدر حسین شاہ بخاری صاحب کے ساتھ، تو پھر ان کا معاملہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر تو جنت میں چلا جائے، مرید کو کبھی پیچھے چھوڑے گا؟ پیر جنت میں جائے اور مریدوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے؟ مشکات کی حدیث میں نے پڑھی، عام شخص عام جنتی نے عام جہنمی کو کیا کر دیا؟ جنتی بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ عام شخص، وہ کوئی پیر نہیں ہوگا، شیخ الحدیث مولوی مفتی نہیں ہوگا، ایک عام شخص۔ اور یہ تو پھر وہ لوگ ہوں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ میرے خلفاء پر آنے والوں پر رحم کرنا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا الذین یحیون سنہ، جو میرے بعد آئیں گے میری سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ ایک سنت کو زندہ کرنا ہم نے سن رکھا ہے، 70 شہیدوں کا 70 سنتوں کا ثواب، مختلف درجات ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ نسبت کا جو تعلق ہے، اسی ضمن میں مجھے جو اشارہ کیا گفتگو کو آخری مراحل کی طرف لے جاتے ہوئے، ہمارے اکثر اپنے سامعین ہیں اور وہ یہ واقعہ بارہا مجھ سے پہلے سن چکے، لیکن مجھے کہا بھی گیا کہ اسی نسبت کے تعلق کو یہ آخری واقعہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔
کہ یہ نسبت کا تعلق، میں نے بنیاد یہ بنائی، ایک عام آدمی کی نسبت کی وجہ سے جہنمی سے کیا بن گیا؟ جنتی بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جنتی بن جائے گا۔ ان لجپالوں کی نسبت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ان لجپالوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا کرم نوازی والا ہوتا ہے۔ وہ جو واقعہ مجھے بتایا گیا کہ یہ سنا دیجئے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کئی بار آپ سے، وہ سرزمین توسا شریف کا پیر صاحب حضور خواجہ اللہ بخش توسوی علیہ رحمہ، حضور خواجہ اللہ بخش توسوی علیہ رحمہ، یہ ہم دیرہ کی طرف جائیں وہاں بہت بڑا آستانہ ہے۔ تو خواجہ صاحب عمر کا آخری حصہ ہے تو بیمار ہو گئے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ مریدین آپ کو پالکی پر بٹھاتے اور بٹھا کر مسجد لے جاتے، اور مسجد سے پالکی میں بٹھاتے اور اٹھا کر گھر لے آتے۔ اب ہوتا پتہ کیا، جب خواجہ صاحب کی پالکی اور سواری بازار سے گزرتی تو جب اللہ والے آتے ہیں تو مسلمان عقیدت والے ان سے پیار کرتے ہیں، جب آپ کی سواری آتی تو مریدین کھڑے ہو جاتے، متوسلین کھڑے ہو جاتے، مسلمان کھڑے ہو جاتے۔ تو اسی بازار کے اندر ایک ہندو کی بھی دکان، وہ اپنی تجارت کرتا وہاں پر۔ اس نے چند دن یہ معاملہ دیکھا، یار عجیب لگتا ہے، یہ جب مسلمانوں کا پیر آتا ہے، بابا آتا ہے، یہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں بیٹھا رہتا ہوں، مناسب نہیں ہے، کھڑا ہو جایا کروں، اگرچہ میرا دین دھرم اور ہے۔ چند دنوں بعد اس نے کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو اس نے کہا، یار یہ تھوڑا سا اور عجیب نہیں لگتا کہ جب ان کے پیر صاحب آتے ہیں تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور لیکن کوئی کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی نعرہ لگا رہا ہوتا ہے، اور میں گونگوں کی طرح خاموش ہو کے کھڑا رہتا ہوں، اچھا نہیں لگتا۔ تو اب دین اس کا اسلام نہیں تھا، ہندو تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، نہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہوں، نہ نعرہ تکبیر لگا سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ اگلے دن خواجہ صاحب کی جب سواری آئی نا تو دل میں من میں آواز آئی، ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے، جی پلیانو لاج پلیان دی۔ پلیانو، یہ تو پنجابی کا جملہ ہے نا، آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ پلیانو، پلیانو، جو مرید جس پیر کا ہوتا ہے نا، وہ اپنے پیر کے تصور میں اس چیز کو ذہن میں رکھے۔ اس نے کہا جی پلیانو لاج پلیان دی۔ خواجہ صاحب نے دیکھا، چند دن گزرے، مسکرائے کہ یار یہ بڑے عجیب انداز سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو خواجہ صاحب کی جب پالکی گزری تو وہ ہندو وہاں پر موجود نہیں، نہ اس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، نہ وہ نظر آیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، یار وہ ہندو کدھر ہے جو بڑے وکھرے سے انداز سے، بڑے میٹھے انداز سے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرتا تھا؟ تو آ کر بتایا گیا، حضور وہ تو بڑا شدید بیمار ہے، اور بیمار بھی اتنا کہ پتہ نہیں کب اس کی روح جو ہے کب سے انصری سے پرواز کر جائے۔ حاجی صاحب نے فرمایا چلے، وہ اتنے دن یار ہماری عزت کرتا رہا ہے، ہمارے لیے کھڑا ہوتا رہا ہے، چلو آج ہماری پالکی کا رخ اس کے گھر کی طرف لے جاؤ۔ کون تھا؟ کون تھا؟ ہندو تھا۔ جب خواجہ صاحب کی پالکی وہاں پر پہنچی تو عجیب معاملہ دیکھا کہ اب ہندو مذہب کی ایک ریت رسم رواج بڑا عجیب ہے کہ جب ان کا مرنے والا مرنے لگتا ہے نا تو یہ اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے۔ مسلمان تو کس کس موقع پر اپنے نبی کا شکر ادا کرے گا۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا تھا تمہارا مرنے والا جب مرنے لگے نا تو اس کے پاس کھڑے ہو جایا کرو، اس کو تلقین کیا کرو، اس کو سورہ یاسین سنایا کرو۔ بہرحال خواجہ صاحب نے ان کے پاس پہنچے، کہا کیا معاملہ ہے؟ وہ تمہارا عزیز اندر سنا ہے اتنا شدید بیمار ہے، وہ مر رہا ہے، اور تم سارے یہاں پر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو۔ کہنے لگے بابا جا اپنا کام کر، ہمارا دھرم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم اسے مناسب نہیں سمجھتے، ہم اسے نحوست تصور کرتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو تو ہم اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے، اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے دیکھتے ہیں، جب اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اپنے دھرم کے مطابق اس کے معاملات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اچھا یار وہ تمہارا دھرم ہے، بات پتہ کیا ہے، چند دن اس نے نا میری عزت کی ہے، تم تو اندر نہیں جانا چاہتے، تمہارا دھرم اجازت نہیں دیتا، اگر تم مناسب سمجھو تو میں اندر چلا جاؤں، میں اندر چلا جاؤں۔ یار بات یہ ہے کہ چند دن کھڑے ہو کر اس نے میری عزت کی ہے، اور ہمیں تو ہمارے باپوں نے یہ تصور دیا، اور اس بات سے وہ بات واضح ہوتی ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہ ہی، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہ ہی۔ خواجہ صاحب نے کہا یار مجھے جانے دو۔ کہنے لگے بابا نہیں، جب ہم نہیں اس کے پاس کھڑے ہوتے تمہیں کیوں جانے دے، تو اس کے دھرم کا بھی نہیں ہے، تو مسلم معاذ اللہ۔ بات چیت جب طوالت اختیار کر گئی نا تو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا
یہ بات ہے نا تو پھر لکھ لو، جب تک میں نے اندر نہیں نہ جانا اس کی روح نہیں نکلنی. جب تک میں نے اندر نہیں جانا اس کی روح نہیں نکلنی. عجیب اس کے رشتہ داروں، اولاد بھی اس کی کھڑی ہے، بھائی بھی کھڑے ہیں، قبیلہ برادری بھی کھڑی ہے، تمہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ اس کے اوپر مشکل کی گھڑی ہیں. ٹھیک ہے پھر طویل ہونے دو، اٹکی رہے گی سانس، نہیں نکلے گی اس کی سانس. تھوڑی دیر اور گزری، کچھ سیانے دانا بابوں نے کہا یار وہ مر تو رہا ہی ہے، جا تو رہا ہے دنیا سے، اور یہ انسانی فطرت ہے. جب انسان شدید بیمار ہو جائے نا تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، دعا کرو اللہ اس کی مشکل آسان کر دے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یا اس کو شفا مل جائے یا اللہ اس کو پردہ دے دے. جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار ویسے مر تو رہا ہے، جانا تو ہے ہی اس نے، تو جانے دیتے ہیں اس مسلے بابے کو، کیا ہو جائے گا. ان کا بابا ہاں ٹھیک ہے بھائی تو چلا جا. خواجہ صاحب نے دروازہ کھولا، جیسے ہی قدم اندر رکھا، اب اس کی نگاہ جو تھی دروازے کی طرف تھی، سانسیں کچھ اکھڑ رہی تھی کچھ بحال تھی. جیسے خواجہ صاحب پر نگاہ پڑی نا تو فوراً اپنی آواز کو سمیٹتا ہوا کہتا ہے خواجہ صاحب میں سچ نہیں کہا کرتا تھا، پلیانو لاج پلیاں دی. خواجہ صاحب میں سچ نہیں کہا کرتا تھا، پلیانو لاج پلیاں دی. آج بھائی باہر کھڑے ہیں، سگی اولاد باہر کھڑی ہے، قبیلہ برادری باہر کھڑا ہے. بال لجپال بابا تو کتنا عظیم ہے، کتنا تو پلا ہے کہ چند دن کھڑے ہو کر میں نے تیرا دین قبول نہیں کیا، ہندو ہو کر میں نے تیری عزت کی ہے، اور جب مشکل وقت آیا ہے تو لجپالی کرنے آ گیا. خواجہ صاحب آگے بڑھے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں اوئے بچے لیا، اگر تو نے ہمیں یہ کہا ہی ہے نا کہ پلیانو لاج پلیاں دی، اگر تو نے ہمیں پلا مان ہی لیا ہے تو ہم تیرا مکمل پلا کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، میرا دین بڑی رحمت والا دین ہے. 80 سال کفر میں گزر جائے نا تو جس دن بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ پچھلے 80 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے. جلدی جلدی کر، مجھے لگ رہا ہے تیرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، خوش بخت ہو جائے گا. پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی، کہنے لگا خواجہ صاحب ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں کلمہ آپ کے نبی کا، پھر شرط یہ ہے کہ یہ اپنے کلمے والے نبی کو کہ خود آ کے کلمہ پڑھائیں. پڑھوں گا خواجہ صاحب کلمہ، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لیتا ہوں. پھر اگر کلمہ پڑھانا ہی ہے نا تو میں بھی تو دیکھوں نا کہ آپ کا اپنے نبی سے تعلق کتنا مضبوط ہے، آپ کی اپنے نبی سے نسبت وفا کس قدر اعلیٰ ہے. آپ جو کہتے ہیں ہمارا دور و نزدیک سے سننے والا نبی ہے، پھر میں بھی تو دیکھوں نا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے اساں کوئی کچیاں لائیاں، اور تو کیا سمجھتا ہے ہمیں تو تصور یہ دیا گیا ہے فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. خواجہ صاحب نے کہا اپنے مرید کو کہا میرا مصلی لے کر آؤ. مصلی لے کر آئے، مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے خواجہ صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مدینے کے والی آج تک تجھ سے تہجدوں کا صلہ نہیں مانگا، آج تک اپنی عبادتوں کا صلہ نہیں مانگا، آج تک اپنی ریاستوں کا صلہ نہیں مانگا، آج تک اشراق و چاشت نوافل پڑھے ہیں، اوابین پڑھی ہے، صدقات و خیرات کیے ہیں، یا رسول اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا. لیکن کملی والے آقا اگر آج آپ تشریف نہ لائے تو آپ کی ناموس کی بات جو ہے ہندوؤں کو سمجھ نہیں آئے گی. آقا یہ میری عزت کی بات نہیں ہے، آپ کے دین کی بات ہے، آپ کی ناموس کی بات ہے. اور یوں کہہ لیجئے کہ خواجہ صاحب کے کہنے کا انداز یہ تھا آقا یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، آقا یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے والے، اے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے والے. جب دل سے پکارا جائے تو ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ابھی یہ باتیں، ابھی استغاثہ پیش ہو رہا تھا. پیچھے سے ہندو کی آواز آتی ہے، کہتا ہے خواجہ صاحب مبارک ہو آپ کے نبی آ بھی گئے، مجھے کلمہ پڑھا بھی گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیا کہتے ہیں خواجہ صاحب مبارک ہو آپ کے نبی آ بھی گئے، مجھے کلمہ پڑھا بھی گئے. اسی لیے تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ شاید اس کی کیفیت یہی تھی کہ 2 گھڑیاں ٹھہر جا تقدیرے،
مینو لگیاں توڑ نہیں بھا لین دے، اے جان خود حوالے کر دے سا، اس جان دا مالک آ لین دے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات کی ہر جان کے مالک میرے نبی کی ذات ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ عزیزان گرامی قدر، بات کو اس واقعہ کو کنکلوڈ کرتا ہوا بات مکمل کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب جب اس کے پاس آئے تو پھر کیفیت عجیب تھی۔ خواجہ صاحب نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، باہر نکلے، کہا اوے ہندوؤں، اس کی روح نکل گئی ہے، اور جس انداز سے اس کی روح نکلی ہے نا، دعا کرو انشاءاللہ سب کی روح ایسے نکلے۔ کہلیں بابا کیا بجھا رہا ہے؟ جاتے ہوئے تیری بات اور تھی، آتے ہوئے تو کوئی اور بات کر رہا ہے، جاتے ہوئے تو کہہ رہا تھا مجھے پاس جانے دو، ہم نے جانے دیا، آتے ہوئے کیا باتیں سنا رہا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے اب وہ تمہارا نہیں رہا، اب وہ ہمارا ہو گیا ہے۔ اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جس انداز سے کلمہ اس نے پڑھا نا، انشاءاللہ سب کو ایسے کلمہ نصیب ہو۔ بابا کیا بات؟ ایسا فرماتے ہاں وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور میں اس کو لے کر جاؤں گا اپنے دین اسلام کے مطابق، اس کے کفن دفن اور جنازہ کا انتظام کروں گا۔ کہنے لگے نا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہمارا تھا، ہندو تھا، ہم اس کو جلائیں گے، اس کی خاک پھر گنگا میں بہائیں گے، اپنے دھرم کے مطابق سارے طریقے ہم اپنائیں گے، تو کیا باتیں سنا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یار نہیں، مان لو۔ کہنے لگے کوئی گواہ؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے مریدین ساتھ تھے۔ کہنے لگے یہ تو تیرے تھے، انہوں نے تو تیری بات کر رہی ہے، ہم نہیں مانیں گے، وہ ہمارا تھا، قبیلہ ان کا زیادہ، برادری ان کی زیادہ، رشتہ ان کا زیادہ تھا۔ بات بڑھتی گئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو جلانا ہی جلانا ہے۔ اور اس وقت اس کلندر نے تاریخی جملہ بولا، کہا لے جاؤ بھائی، پھر اگر اسی بات پہ فیصلے ہونے ہیں تو پھر اسی بات پہ فیصلے ہوں گے، لے جاؤ جا کر جلا لو، اگر جل گیا تو تمہارا، نہ جلا تو ہمارا۔ لے جاؤ بھائی، اسی بات پہ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دین کون سا سچا ہے، لے جاؤ جا کر جلا لو، اگر جل گیا نا تو پھر میں کہوں گا کہ یہ تمہارا ہی ہے، اور اگر نہ جلا تو پھر ہمارا ہوگا۔ اپنے دھرم کے مطابق انہوں نے سارے انتظامات معاملات کیے اور آگ لگانے لگے۔ جب آگ لگائی تو آگ نہ لگی تو خواجہ صاحب فرماتے ہو چلے ہو، اور تم اس کو دنیا کی آگ سے جلا رہے ہو، جاتے جاتے جو اس نے چہرہ دیکھ لیا اب تو اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ تعظیم جس نے بھی کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ عزیزان گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اولیاء سے ہوتی ہوئی، مولا علی سے ہوتی ہوئی، سرکار کی بارگاہ تک جو پہنچتی ہے وہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور سادات جہاں پر بھی آ جائیں، سادات کے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو حد ختم کر دی۔ آپ نے یہ جو فرما دیا تھا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک آخر جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالہ سے آج کل ہمارے اہل سنت کے اندر بھی عجیب نظریات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کامیابی کی ضمانت صرف اور صرف وہی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک چیز تمہیں اللہ کی کتاب قرآن کامیاب کرے گا، دوسرا میرا خاندان کامیاب کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے اپنی مکمل نسبت وفا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ نہیں لگتا ہے نا تو یہ اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے۔ مسلمان تو کس کس موقع پر اپنے نبی کا شکر ادا کرے گا۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا تھا تمہارا مرنے والا جب تم مرنے لگے نا تو اس کے پاس کھڑے ہو جایا کرو، اس کو تلقین کیا کرو، اس کو سورہ یاسین سنایا کرو۔ بہرحال خواجہ صاحب نے ان کے پاس پہنچے، کہا کیا معاملہ ہے؟ وہ تمہارا عزیز اندر سنا ہے اتنا شدید بیمار ہے، وہ مر رہا ہے اور تم سارے یہاں پر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو۔ کہنے لگے بابا جا اپنا کام کر، ہمارا دھرم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم اسے مناسب نہیں سمجھتے، ہم اسے نحوست تصور کرتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو تو ہم اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے، اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جا کے دیکھتے ہیں، جب اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اپنے دھرم کے مطابق اس کے معاملات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اچھا یار وہ تمہارا دھرم ہے، بات پتہ کیا ہے، چند دن اس نے نا میری عزت کی ہے، تم تو اندر نہیں جانا چاہتے، تمہارا دھرم اجازت نہیں دیتا، اگر تم مناسب سمجھو تو میں اندر چلا جاؤں،
یار بات یہ ہے کہ چند دن کھڑے ہو کر اس نے میری عزت کی ہے، اور ہمیں تو ہمارے باپوں نے یہ تصور دیا، اور اس بات سے وہ بات واضح ہوتی ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دینا ہی، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینا ہی۔ خواجہ صاحب نے کہا یار مجھے جانے دو، کہنے لگے بابا نہیں، جب ہم نہیں اس کے پاس کھڑے ہوتے تمہیں کیوں جانے دے، تو اس کے دھرم کا بھی نہیں ہے، تو مسلم عبد اللہ۔ بات چیت جب طوالت اختیار کر گئی نا تو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا یہ بات ہے نا تو پھر لکھ لو، جب تک میں نے اندر نہیں نہ جانا اس کی روح نہیں نکلنی۔ جب تک میں نے اندر نہیں جانا اس کی روح نہیں نکلنی۔ عجیب، اس کے رشتہ داروں اولاد بھی اس کی کھڑی ہے، بھائی بھی کھڑے ہیں، قبیلہ برادری بھی کھڑی ہے، تمہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ اس کو اوپر مشکل کی گھڑیاں ٹھیک ہے پھر طویل ہونے دو، اٹکی رہے گی سانس، نہیں نکلے گی اس کی سانس۔ تھوڑی دیر اور گزری، کچھ سیانے دانا بابوں نے کہا یار وہ مر تو رہا ہی ہے، جا تو رہا ہے دنیا سے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ جب انسان شدید بیمار ہو جائے نا تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، دعا کرو اللہ اس کی مشکل آسان کر دے۔ مطلب کیا ہوتا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یا اس کو شفا مل جائے یا اللہ اس کو پردہ دے دے۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار ویسے مر تو رہا ہے، جانا تو ہے ہی اس نے، تو جانے دیتے ہیں اس مسلم بابے کو، کیا ہو جائے گا۔ ان کا بابا ہاں ٹھیک ہے بھائی تو چلا جا۔ خواجہ صاحب نے دروازہ کھولا، جیسے ہی قدم اندر رکھا، اب اس کی نگاہ جو تھی دروازے کی طرف تھی، سانسیں کچھ اکھڑ رہی تھی کچھ بحال تھی۔ جیسے ہی خواجہ صاحب پر نگاہ پڑی نا تو فوراً اپنی آواز کو سمیٹتا ہوا کہتا ہے خواجہ صاحب میں سچ نہیں کہا کرتا تھا پلیانو لاج پلیاں دی۔ خواجہ صاحب میں سچ نہیں کہا کرتا تھا پلیانو لاج پلیاں دی۔ آج بھائی باہر کھڑے ہیں، سگی اولاد باہر کھڑی ہے، قبیلہ برادری باہر کھڑا ہے۔ واہ لجپال بابا تو کتنا عظیم ہے، کتنا تو پلا ہے کہ چند دن کھڑے ہو کر میں نے تیرا دین قبول نہیں کیا، ہندو ہو کر میں نے تیری عزت کی ہے، اور جب مشکل وقت آیا ہے تو لجپالی کرنے آ گیا۔ خواجہ صاحب آگے بڑھے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں اوئے بچے لیا، اگر تو نے ہمیں یہ کہا ہی ہے نا کہ پلیانو لاج پلیاں دی، اگر تو نے ہمیں پلا مان ہی لیا ہے تو ہم تیرا مکمل پلا کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، میرا دین بڑی رحمت والا دین ہے۔ 80 سال کفر میں گزر جائے نا تو جس دن بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ پچھلے 80 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے۔ جلدی جلدی کر، مجھے لگ رہا ہے تیرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، خوش وقت ہو جائے گا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی، کہنے لگا خواجہ صاحب ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں کلمہ آپ کے نبی کا، پھر شرط یہ ہے کہ یہ اپنے کلمے والے نبی کو کہ خود آ کے کلمہ پڑھائیں۔ پڑھوں گا خواجہ صاحب کلمہ، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اگر کلمہ پڑھانا ہی ہے نا تو میں بھی تو دیکھوں نا کہ آپ کا اپنے نبی سے تعلق کتنا مضبوط ہے، آپ کی اپنے نبی سے نسبت وفا کس قدر اعلیٰ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں ہمارا دور و نزدیک سے سننے والا نبی ہے، پھر میں بھی تو دیکھوں نا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے اساں کوئی کچیاں لائیاں، اور تو کیا سمجھتا ہے ہمیں تو تصور یہ دیا گیا ہے فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ خواجہ صاحب نے کہا اپنے مرید کو کہا میرا مصلی لے کر آؤ، مصلی لے کر آئے، مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے خواجہ صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مدینے کے والی آج تک تجھ سے تہجدوں کا صلہ نہیں مانگا، آج تک اپنی عبادتوں کا صلہ نہیں مانگا، آج تک اپنی ریاستوں کا صلہ نہیں مانگا، آج تک اشراق و چاشت نوافل پڑھے ہیں، اوابین پڑھی ہے، صدقات و خیرات کیے ہیں، یا رسول اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا، لیکن کملی والے آقا اگر آج آپ تشریف نہ لائے تو آپ کی ناموس کی بات جو ہے ہندوؤں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آقا یہ میری عزت کی بات نہیں ہے، آپ کے دین کی بات ہے، آپ کی ناموس کی بات ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ خواجہ صاحب کے کہنے کا انداز یہ تھا آقا یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، آقا یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے والے، اے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے والے۔ جب دل سے پکارا جائے تو ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ابھی یہ باتیں، ابھی استغاثہ پیش ہو رہا تھا، پیچھے سے ہندو کی آواز آتی ہے، کہتا ہے خواجہ صاحب
مبارک ہو آپ کے نبی آ بھی گئے مجھے کلمہ پڑھا بھی گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیا کہتے ہیں خواجہ صاحب مبارک ہو آپ کے نبی آ بھی گئے مجھے کلمہ پڑھا بھی گئے. اسی لیے تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ شاید اس کی کیفیت یہی تھی کہ 2 گھڑیاں ٹھہر جا تقدیرے مینو لگیاں توڑ نہیں بھا لین دے اے جان خود حوالے کر دے سا اس جان دا مالک آ لین دے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات کی ہر جان کے مالک میرے نبی کی ذات ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. عزیزان گرامی قدر بات کو اس واقعہ کو کنکلوڈ کرتا ہوا بات مکمل کر رہا ہوں. خواجہ صاحب جب اس کے پاس آئے تو پھر کیفیت عجیب تھی. خواجہ صاحب نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، باہر نکلے. کہا اوے ہندوؤں اس کی روح نکل گئی ہے، اور جس انداز سے اس کی روح نکلی ہے نا دعا کرو انشاءاللہ سب کی روح ایسے نکلے. کہلے بابا کیا بجھارتے بجھا رہا ہے؟ جاتے ہوئے تیری بات اور تھی، آتے ہوئے تو کوئی اور بات کر رہا ہے. جاتے ہوئے تو کہہ رہا تھا مجھے پاس جانے دو، ہم نے جانے دیا. آتے ہوئے کیا باتیں سنا رہا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے اب وہ تمہارا نہیں رہا، اب وہ ہمارا ہو گیا ہے. اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جس انداز سے کلمہ اس نے پڑھا نا انشاءاللہ سب کو ایسے کلمہ نصیب ہو. بابا کیا بات؟ ایسا فرماتے ہاں وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور میں اس کو لے کر جاؤں گا اپنے دین اسلام کے مطابق، اس کے کفن دفن اور جنازہ کا انتظام کروں گا. کہنے لگے نا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہمارا تھا، ہندو تھا، ہم اس کو جلائیں گے، اس کی خاک پھر گنگا میں بہائیں گے، اپنے دھرم کے مطابق سارے طریقے ہم اپنائیں گے، تو کیا باتیں سنا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یار نہیں مان لو. کہنے لگے کوئی گواہ؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے مریدین ساتھ تھے. کہنے لگے یہ تو تیرے تھے، انہوں نے تو تیری بات کر رہی ہیں، ہم نہیں مانیں گے، وہ ہمارا تھا. قبیلہ ان کا زیادہ، برادری ان کی زیادہ، رشتہ ان کا زیادہ تھا. بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی. انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو جلانا ہی جلانا ہے. اور اس وقت اس کلندر نے تاریخی جملہ بولا، کہا لے جاؤ بھائی، پھر اگر اسی بات پہ فیصلے ہونے ہیں تو پھر اسی بات پہ فیصلے ہوں گے. لے جاؤ، جاؤ جا کر جلا لو، اگر جل گیا تو تمہارا، نہ جلا تو ہمارا. لے جاؤ بھائی، اسی بات پہ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دین کون سا سچا ہے. لے جاؤ جا کر جلا لو، اگر جل گیا نا تو پھر میں کہوں گا کہ یہ تمہارا ہی ہے، اور اگر نہ جلا تو پھر ہمارا ہوگا. اپنے دھرم کے مطابق انہوں نے سارے انتظامات معاملات کیے اور آگ لگانے لگے. جب آگ لگائی تو آگ نہ لگی تو خواجہ صاحب فرماتے ہو چلے ہو اور تم اس کو دنیا کی آگ سے جلا رہے ہو، جاتے جاتے جو اس نے چہرہ دیکھ لیا اب تو اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی. تعظیم جس نے بھی کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پر آتش دوزخ حرام کی. عزیزان گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت اولیاء سے ہوتی ہوئی، مولا علی سے ہوتی ہوئی، سرکار کی بارگاہ تک جو پہنچتی ہے وہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور سادات جہاں پر بھی آ جائیں، سادات کے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو حد ختم کر دی. آپ نے یہ جو فرما دیا تھا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک کا جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالہ سے آج کل ہمارے اہل سنت کے اندر بھی عجیب عجیب نظریات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. کامیابی کی ضمانت صرف اور صرف وہی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک چیز تمہیں اللہ کی کتاب قرآن کامیاب کرے گا، دوسرا میرا خاندان کامیاب کرے گا. اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے اپنی مکمل نسبت وفا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. آپ احباب نے خطیب اہل